الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ ہمارا علم الکلام کے اوپر اس کی لغوی معنی، اصطلاحی تعریف، پھر اس کے پہلے مرحلے کے اوپر ہماری تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی، متکلمین کے کام، پھر کون کون سی جہت پر متکلمین حضرات کام کرتے ہیں، پھر علم الکلام کے جو مختلف نام ہیں اور ان کے ناموں کے ساتھ ساتھ ان کی وجہ تسمیہ کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ آج پہلا مرحلہ جو ہمارا مکمل ہو چکا تھا، تو پہلے مرحلے کا سرسری طور پر آج جائزہ لیں گے، تو پھر انشاءاللہ العزیز عید کے بعد ہم اس کے اوپر دوسرے مرحلے کے اوپر ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا۔ تو پہلے مرحلے کے اندر اس کا سرسری طور پر جائزہ یہ ہے کہ ابتدائی اسلام کے اندر اعتقاد کے حوالے سے اختلاف نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، خلفائے راشدین کا تھا، تو اس زمانے کے اندر اہل ایمان کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا ایمان اسی بات کے اوپر ہوتا جس چیز کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ لیکن جو وقت گزرتا گیا تو اس کے بعد پھر نئے فلسفوں سے شد بدھ ہونی شروع ہوئی۔ پھر اسی طرح اجمی لوگ انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا کہ جو دوسرے فلسفوں سے یا دوسرے نظریات کے قائل تھے، دوسرے مذاہب کے، تو پھر ان کی وجہ سے علم کلام کے اوپر گفتگو کا آغاز ہوا اور اختلافات کا آغاز بھی ہوا۔ اور اس لحاظ سے دیکھا جائے جو سب سے پہلا مسئلہ تھا جس کے اوپر اختلاف بنا تھا وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کے حوالے سے تھا، اور اس کا آغاز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر شروع ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر کہ جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما ان دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، تو انہوں نے درمیان کے اندر حکم مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو اس بات کے اوپر پھر اس مسئلے کا آغاز ہوا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مسلمان ہے یا نہیں، کیونکہ خوارج نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ جس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ پھر حکم مقرر کرنا تو یہ ان کے نزدیک گناہ کبیرہ تھا، خوارج کے نزدیک، تو اس لیے انہوں نے ان دونوں گروہوں کے اوپر یعنی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے گروہوں کے اوپر کفر کے فتوے لگانا شروع کر لیے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ پیش آیا تھا تو وہ تھا جبر و اختیار کے لحاظ سے، اور جبر و اختیار کے لحاظ سے معاملہ یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے یا انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے۔ تو اس کے اوپر بھی مختلف گروہ بن گئے، مختلف طبقات بن گئے یا فرقے بن گئے۔ ایک ان میں سے تھا قدریہ تھا اور ایک ان میں سے جبریہ تھا۔ تو ان میں سے ایک نے یہ نظریہ اپنا لیا کہ انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے، اور ایک نے یہ نظریہ بنا لیا کہ وہ کہنے لگے کہ انسان بالکل بے بس ہے، تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو اسی طرح کام ہوتا ہے، انسان کا کوئی بھی اختیار نہیں۔ تو پہلے کو قدریہ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو جبریہ کہا جاتا ہے۔ یہ نظریات جبر و اختیار کے لحاظ سے فرقے مرز وجود کے اندر آئے تھے۔ پھر اس کے بعد آگے جو سلسلہ چلا تھا وہ امامت کا تھا۔ تو امامت کے لحاظ سے اس کے اوپر اہل تشیع نے انہوں نے اپنے ایک علیحدہ سے نظریات بنا لیے کہ جس طرح ابتدا کے اندر خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، اتفاق رائے سے تھی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، اتفاق رائے سے تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، وہ بھی اتفاق رائے سے تھی، لیکن ان کی خلافت کے اندر آگے جا کر اختلافات بنے، اور اختلاف کا بنیادی سبب عبداللہ بن سبا تھا۔ اس کے غلط نظریات و عقائد تھے، اس کے غلط عقائد و نظریات کی وجہ سے یہ چیزیں مرز وجود کے اندر آئی، اور اس نے وہ بنیادی طور پر یہودی تھا اور مسلمانوں کے اندر اس نے غلط نظریات ڈالنے کی کوشش کی،
اور اس نے امامت کے لیے وہی نظریہ قائم کیا کہ جو انبیاء کے لیے ہوتا ہے، کہ جس طرح انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں منصب نبوت کے اوپر فائز کیا جاتا ہے، تو انہوں نے یہ نظریہ بنا لیا کہ امامت بھی اسی طرز کے اوپر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے اور یہ بھی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین مقرر کر لیا تھا، اب ان کی اولاد کے اندر یہ سلسلہ امامت کا چلے گا۔ اور اس کے اوپر پھر آگے جا کر کافی گروہ بن گئے، جن میں سے ایک اسماعیلیہ تھا، پھر اسی طریقے سے اثنا عشریہ جنہیں امامیہ بھی کہا جاتا ہے، پھر اسی طرح زیدیہ فرقہ بھی تھا، تو علویہ جنہیں نصیریہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف فرقے مرز وجود کے اندر آئے، اور ان کے علاوہ بھی کئی اور فرقے مرز وجود کے اندر آئے، لیکن زیادہ تر ان کے ماننے والے دنیا کے اندر موجود رہے، یا آج بھی ان کے ماننے والے موجود ہیں۔ تو یہ تھا پہلا مرحلہ کہ جس کے اندر یہ بنیادی طور پر 3 مسائل تھے جن کا آپ کے سامنے میں نے تذکرہ کر لیا ہے۔ تو اس کے بعد